السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیشہ سلامت رہو۔ اللہ کریم دین دنیا کی بھلائیاں اور خوشحالیاں خوشبختیاں خیر کثیر کا آپ پر ہمیشہ نزول فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم نے جو کردار مشائخ اعظام نے کیا اور خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کردار ادا کیا اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو کردار ادا کیا، جو میڈیا کے نڈر حضرات نے کام کیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کردار ادا کیا وہ بے مثال کردار ہے۔ مفتی اعظم پاکستان اور مشائخ اہل سنت نے اس وقت کردار ادا کیا جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی تھی اور خون خرابہ ہی نظر آ رہا تھا، قریب سے اور دور سے کچھ امید باقی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف جو ہے وہ عالمی طاقت ہمارا تماشا دیکھنے کے در پہ تھی اور وہ سمجھ چکے تھے کہ اب پاکستان بالکل ختم ہو جائے گا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں اور آگے رکاوٹیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے بہت ہی خون خرابے کا خطرہ تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے مشائخ اہل سنت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی کاوشوں سے وہ جو نا امیدی کی کیفیت تھی وہ امید میں بدل گئی۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب نے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اور میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب نے اور ابو الخیر زبیر صاحب نے اور میرے خیال میں پاکستان کے تمام آستانوں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے کردار ادا کیا اور سب نے بہت ہی اچھا کیا اور سب جو ہے سلام عقیدت کے لائق ہیں۔ میں مفتی صاحب کی بات کروں، رات جو وہ دھرنے کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پہ مفتی صاحب نے کافی باتیں کی اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، کارکنوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ جتنا آپ کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جذبہ بے مثال ہے، لیکن جو آپ کے قائد ہیں سعد حسین صاحب رضوی، جن کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، جن کی تعاون کی بنا پہ یہ مذاکرات اپنی منزل طے کرتے ہوئے اپنی کاملیت کی طرف گامزن ہوئے ہیں، تو ان کا جو جذبہ ہے علامہ سعد حسین صاحب قائد ملت اسلامیہ کا، ان کا جذبہ، تمہارا جذبہ کارکنوں بے مثال ہے لیکن ان کا جذبہ جو ہے وہ تم سے دگنا ہے۔ تو کارکنان خوشی سے جناب نڈھال ہو گئے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے کہ ہمیں تو نے 26 سالہ نوجوان قید عطا کیا، قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ کل علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانے کے بعد بھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان کا صاحبزادہ جو تو نے ہمیں عطا کیے ہے وہ بھی بے مثال قید ہے اور اس کی قیادت کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اتنا بڑا قید کہ جس کے لیے یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اتنا بڑا جملہ بولیں کہ ان کا جذبہ تمہارے بے مثال جذبے سے بھی زیادہ ہے اور ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ جب کنٹینر سے اور کارکنان کا عشق محبت یہ دیکھا کہ جب تلک علامہ سعد حسین صاحب رضوی یہاں پہ تشریف نہیں لاتے تب تلک ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نہیں، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے۔ تو مفتی اعظم پاکستان نے بہت ہی عظیم کام کیا اور حلیمی اور کریمی کا کام کیا اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ پیغام ملے شورا کی طرف سے اور وہ پیغام ایسا ہوگا جو ایسے سمجھ لینا کہ ہمارے قید کی ہی طرف سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم
آپ کو کہیں کہ آپ یہ جی ٹی روڈ چھوڑ دیں، اگر آپ یہاں پہ دھرنے پہ رہتے ہیں سعد حسین رضوی کے آنے تک تو کسی پارک کے اندر قریب شفٹ ہو جانا، لیکن آپ نے جی ٹی روڈ کو جب ہم آپ کو کہہ دیں تو وہ اسی طرح کرنا ہے۔ اور بہت ہی محبت بھری بات اور اطمینان بخش بات، یعنی اتنا اطمینان مفتی اعظم پاکستان کو تھا قائد ملت اسلامیہ کے کارکنوں پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر اتنی بڑی بات کی کہ آرڈر 1 مرتبہ ہوتا ہے، آرڈر 10 مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی عظیم جملہ ہے، اور آپ کو اتنا یقین اور اطمینان تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ کارکنان اس شاکان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری بات کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مجلس شورا کے عظیم رکن سید سرور حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کہہ دیا آج 2 بجے کہ آپ جو ہے یہ جی ٹی روڈ خالی کر دیں۔ جی ٹی روڈ اب خالی ہو چکا ہے، وہ سواری کے لیے لوگوں کے روزمرہ کے معاملات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دھرنے کے شرکا وہ قریبی پارک کے اندر شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا اسی طرح کارکنان اور شورا اسی طرح کر رہی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اور عظیم اور بڑی بات کی، جب جانے لگے تو پھر ان کو کچھ خیال آیا کہ جو حضرات پہلے یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قربت میں جا کے جو شر پھیلاتے تھے، وہ کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آپ نے کہا کہ حکومت بھی متنبع ہو اور ادارے بھی متنبع ہوں، اگر اس کے اب کے بعد اگر کوئی اس معاملے کے اندر تحریک لبیک کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تو ہم وعدہ خلافی سمجھیں گے۔ یہ بڑی بات تھی اور ضروری تھا کہ کہیں کسی قسم کا وہ جو ہے دور تک شبہ نہ رہتا۔ آپ نے یہ پیغام بات بھی واضح کر دی کہ جس طرح ہم عمل کریں گے اور حکومت کو بھی اور تمام لوگوں کو اس طرح عمل کرنا ہوگا۔ اور آپ نے حکومت کو بھی کہا اور شورا کو بھی کہا اور قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں ذمہ وار ہوں۔ اور ایک بڑی بات اور مفتی اعظم پاکستان نے کی، وہ یہ کہ میں نے اور مجھ پر جو ہے سوال بھی کیا گیا ہے میرے سے کہ تمام اشاقان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر چیزیں قربان کر رہے ہیں، دو پہ سب نے لگئی ہوئی ہے اپنی دینی خدمات، تو مفتی اعظم پاکستان نے یہ جملہ کیوں بولا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ جو خدمات ہے وہ دو پہ لگا کے میں اس میدان کے اندر آیا ہوں، کودا ہوں؟ تو اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے انہوں نے بات کر دی، مفتی اعظم پاکستان نے یہ بات کر دی کہ میں اپنی 60 سالہ دینی خدمات دو پہ لگا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے نہیں کہا، بلکہ ناموس کے لیے تو سب کچھ قربان ہے، تو مفتی اعظم پاکستان پہلے بھی اپنا جو ہے حق ادا کرتے رہے۔ اس کا یہ معنی ہے، مطلب یہ ہے ان کی بات کا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے، شورا تو ہے اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق، جیسے ان کو کہا جائے گا صحیح بات ہوگی تو یہ مان لیں گے۔ اور مفتی اعظم پاکستان ایسی شخصیت ہیں کہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے جس کے اندر کوئی وزن نہ ہو اور جس بات کا نہ کوئی سر ہو نہ منہ ہو، بلکہ ایسی بات مفتی اعظم پاکستان ایسا کام کرتے ہیں جس کی تمام تر چیزیں مکمل ہوں۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو مفتی اعظم پاکستان نے یہ جو بات کی کہ میں نے اپنی 60 سالہ دینی خدمات کو دو پہ لگا کے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے، حکومت کے اندر کچھ وزراء ایسے ہیں جو شر کو ہوا دیتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب انڈیا سے فنڈ آ رہا ہے، اللہ کے بندے انڈیا سے خادم حسین صاحب رضوی کے نام سے ڈرتا ہے، اور انڈیا والے کہاں ان کو فنڈ دینے والے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کیا انڈیا والے چاہتے ہیں کہ لبیک کی حکومت ہے؟
جو علامہ خادم حسین صاحب رضوی نے اور تحریک لبیک کے کارکنان جو انڈیا کو اور بھارت کو، مودی کو للکارتے ہیں، کیا وہ فنڈ دیتے ہیں؟ وہ ہم سے خوش ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ایسی ہوا، شریر ہوا لوگ دیتے ہیں، تو اس بنا پہ مفتی اعظم پاکستان نے یہ کہا اور سمجھا کہ میرا پالا ان لوگوں کے ساتھ پڑ رہا ہے کہ جن کے ساتھ بات کی جائے اس کا اعتماد نہیں۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑے نام اور معتدل شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، علی محمد خان صاحب ہو گئے، اور سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ہو گئے۔ تو اس طرح بڑے نام لیے، اور اس طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو پاکستان کے تمام سجادہ نشین کا تعاون اور ان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اور مفتی اعظم پاکستان نے ایک اور بات بھی مزدار کی ہے، وہ بھی اچھی بات ہے کہ سراج الحق نے مجھے فون کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور مفتی اعظم پاکستان نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی دو پہ لگائی ہے، تو میں آیا ہوں ابھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، تاکہ امن کی، پیار کی، محبت کی فضا پیدا ہو۔ اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا، یعنی جو مذاکرات کیے گئے ان پر اگر عمل درآمد نہ ہوا، میں اس سے بڑی طاقت کے ساتھ دوبارہ آؤں گا۔ بہت بڑی عظیم بات کی ہے، تاکہ تمام حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفتی اعظم پاکستان نے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آج یہ انکساری کے ساتھ معاملات کو حل کیا ہے، یہاں اس کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ پہلے بھی میں نے کہا، کچھ حضرات کہہ رہے ہیں جی اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بھائی اتنی بڑی قربانی دی ہے علماء نے، اور اتنی بڑی کاوشیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اور ہر بندے کی اس کا جو ہے بات سن کے مذاکرات جو اندر کے ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کو سمجھ نہ آئے، اور وہ اپنی بولی کے ساتھ، اپنی منمانی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اس کا تبصرہ کرتا رہے، اس کی بات کرتا رہے۔ اس لیے شعر بھی بہت ہی مزیدار ہے کہ آمدی گل خاصاں گے مناسب نہیں کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں گے دھرنی۔ اور میں نے صحافت کے شعروں کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کے اندر سر فہرست سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، انہوں نے بہت ہی بڑے پیارے انداز کے ساتھ بتاتے رہے، مبشر لقمان صاحب ہیں، اور داؤد رضوی صاحب ہیں، اور نادر بلوچ صاحب ہیں، اور سمیع ابراہیم صاحب ہیں، وغیرہ بھی کافی نام ہیں، اور عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، جنہوں نے لبیک کا موقف کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور سوشل میڈیا کو پابندیاں لگانا وغیرہ وغیرہ، اور کتنے معاملات تھے۔ آخر میں ایک اور مزدار بات میں کروں، وہ یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کو اللہ نے اتنی عزت اور شان اور مقام سے اور شہرت سے نوازا ہے، جتنی شہرت اس حکومت نے تحریک لبیک کو دی ہے، کسی اور پیچھے حکومت جو گزری ہے، پیپل پارٹی کی آئی ہے یا نون لیگ کی آئی ہے، ان حکومتوں کے اندر یہ ان کو شہرت اتنی نہیں ملی، کیونکہ وہ معاملات فوراً حل کر دیتے تھے، اور معاملات نون لیگی نے تو اپنے وزیر کی بھی قربانی دے دی تھی، ان کو بھی ہٹا دیا تھا۔ موجودہ حکومت تحریک لبیک کا شہرت کا سبب بنی، روکنے کی جتنا کوشش کی جائے، سچی چیز کو، اچھی چیز کو اور روشن منور چیز کو جب آپ دبائیں گے تو وہ اپنی روشنی سے اور اپنے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اور اوپر آئے گی۔ تو جتنی شہرت تحریک لبیک کو موجودہ حکومت کی طرف سے ملی ہے، ایسی شہرت پچھلی حکومتوں کے اندر نہیں ملی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اتنی عزت اور شان کہ جس تحریک لبیک کو بین کیا گیا، کال عدم کیا گیا، اور پھر حکومت کے وزراء، اچھی بات ہے، بڑے نام سامنے تھے اور بہت ہی اچھے بندے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ پھر کیسے اپنی مہربانی اور عنایت عطا فرماتا ہے، اور پھر جو ہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سارے کیمرے لگا کے کھڑے تھے، اور اس کے اندر شورا کے ارکان بھی موجود تھے، تحریک لبیک بھی موجود تھی۔ جس تحریک لبیک کو کال عدم قرار دیا گیا، وہی تحریک لبیک کے جو ہے نا کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کا موقف آ رہا تھا۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی اور مولانا خادم حسین صاحب رضوی کے اخلاص کا نتیجہ ہے، اور ان کے صاحبزادے کی استقامت اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن ہم سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔